اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے دیکھیں گے 216۔ اس سے پہلے کل تھوڑا سا تذکرہ ہوا، اور وہ تذکرہ ایمان کی مضبوطی اور ایمان کے اوپر ڈٹے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں ارشادات کا بس فرمائے، اور اس میں کچھ چیزیں واضح ہوئیں کہ دین پر قائم رہنا کبھی کبھی اتنا آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں بھی ہمارے اوپر آ سکتی ہیں، جیسا کہ پہلے امتوں پر اور پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں دی، اور وہ کس طرح سے وہ ان آزمائشوں پر کامیاب رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اسلام پر قائم رہنا اور یہ کہہ لینا کہ جنت بڑے آرام سے مل جائے گی، یہ ہمیشہ ایسا ہی نہیں، کبھی کبھی آزمائش سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور ایمان اور یقین کا صحیح امتحان تو آزمائش میں بھی ہے۔ آسائش کی زندگی میں، روزمرہ کے معمولات میں صرف کلمہ حق یا کلمہ پڑھ لینا اور نمازیں ادا کر دینا اور اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی ہم کر سکتے ہیں صرف وہی کرتے رہنا، وہاں تک محدود نہیں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی سختی، کوئی تنگی، کوئی بیماری یا اس طرح کے کوئی معاملات آئیں تو اس میں صبر کرنا اور اس میں اللہ کی طرف رجوع رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا ایک انتہائی اہم جز ہے، اور یہی ہماری ایک بڑی آزمائش ہے۔ اور کل جو تھوڑا سا تذکرہ ہوا پچھلی قوموں کا، اس میں ایک دو کچھ واقعات بتائے گئے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج کی دنیا میں بھی کچھ معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں، کچھ جگہوں پر تو کچھ سیاسی معاملات یا معاشرتی معاملات ہی چلتے ہیں، جیسا کہ یمن میں اور سیریا اور عراق وغیرہ میں ہوا۔ وہاں پر تو ایک سیاست اور اقتدار کی جنگ تھی، اگرچہ وہ مسلمان ہی تھے اور مسلمانوں پر ہی تشدد اور انہی پر ظلم ہوا، لیکن اکثر مسلمان ہی ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان ملک جو ہیں وہی ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے جنگ و قتال کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ہمیں آج کی دنیا میں بھی کچھ مثالیں ایسی ملتی ہیں جہاں پر ایمان کی وجہ سے مسلمانوں پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یا آزمائشیں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک تذکرہ اگر روہنگیا یا میانمار میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہ جاری ہے، وہ بھی ایک آج کی دنیا میں ایک مثال ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر کچھ ظلم اور زیادتیاں ان کے ساتھ کی جاتی رہیں اور کی جا رہی ہیں، اور استغفر اللہ ان میں سے کچھ ظلم اور کچھ زیادتیاں تو حد سے گزر گئیں، حد سے بڑی ہوئیں۔ اور اس کے اوپر افسوس کی بات یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں تو لڑائی جھگڑا کرنے میں مشغول رہتے ہیں، لیکن کوئی غیر مسلم اگر مسلمانوں پر کوئی اس طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے تو اس کے لیے وہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدی کو، جو امتاً وسطاً ہے، اس کو ایک پیج پر لائے اور اس کو اکٹھے ہو کر
اسلام اور اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی کے لیے ان کو جوڑے رکھے آپس میں۔ میانمار کے علاوہ سری لنکا میں بھی کچھ معاملات ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1.5-2 سال پہلے کچھ وہاں پر کچھ فساد برپا ہوئے تھے، اور اس میں مسلمانوں کو پھر بعد میں ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کی ٹارگٹنگ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ تو وہ ٹارگٹنگ جو ہے وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے، ان کے ایمان اور ان کے اعتقاد پہ پکا رہنے کی وجہ سے ان پر کچھ آزمائشیں آئیں، اور میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں پر ہیں، ان سے کچھ ذکر بھی ہوا کہ ایسے وہ صرف مسلمانوں کی شناخت ہونے پر ہی ان کے ساتھ زیادتی یا کچھ طرح کے ظلم جو ہے وہ کیے جاتے تھے۔ تو اس طرح کی اور بھی کچھ مثالیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا ہی کرم کیا ہوا ہے۔ خاص کر ہم جو ایشین کنٹریز میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ عرب میں ہم جہاں پر رہ رہے ہیں، تو یہاں پر تو اس طرح کے حالات نہیں، بلکہ یورپ میں بھی اکثر چلے جائیں تو کچھ ممالک کو چھوڑ کر اکثر ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے ناروا سلوک نہیں کیا جاتا، اور اس طرح سے ان کی تذلیل وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو لیکن آج کی زندگی میں بھی، آج کے دور میں بھی مسلمانوں پر آزمائش جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور کچھ جگہوں پر مسلمان جو ہے وہ آزمائے بھی جا رہے ہیں، اور سبحان اللہ کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس آزمائش پہ پورا بھی اترتے ہیں، جیسا کہ میانمار کا روہنگیا کا ذکر ہوا، اور جیسا کہ سری لنکا میں بھی مسلمانوں کے اوپر جو تشدد وغیرہ ہوئے، اور ان میں بھی وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی سخت آزمائش میں نہ ڈالے جس میں ہم اپنے ایمان کو مطلب مشکل سے بچائیں، اور اگر ایسی صورت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت بھی دے کہ ہم اس سختی کا یا اس آزمائش کا مقابلہ کر سکیں، اور اللہ کے سامنے سرخرو بھی ہو سکیں۔ تو اس کے علاوہ کل جو ذکر ہوا اس میں جو اہم بات تھی مال کو خرچ کرنے کا، صدقہ خیرات جو ہے، مال کو خرچ کرنا، جو صحابہ کرام پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کن پر درجہ بدرجہ کن پر مال خرچ کیا جانا چاہیے، یا کس کو افضلیت اور کس کو اس کے بعد کا درجہ ہے۔ اس میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ والدین کو ملا تھا۔ والدین سب سے پہلے حقدار ہیں، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، اس کے بعد یتیم، پھر مسکین، اور پھر مسافر لوگ۔ اس کے علاوہ بھی ایک وسیع لسٹ ہے جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کی نیت جو ہے اس پہ منحصر ہے، اور جہاں پر آپ خرچ کر رہے ہیں اس کی معذوری یا اس کی مجبوری پر بھی منحصر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے جس کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی یتیم ایسا ہے جو بہت ہی زیادہ ڈیزرونگ ہے، اور اس کو زیادہ ضرورت ہے، وہ تو بالکل فاقے پڑے ہوئے ہیں اس کے لیے، تو وہ اور قریبی رشتہ دار جو کم از کم روزمرہ کا کھانا پینا تو کھا رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر اگر اس سے بھی زیادہ مستحق جو ہے اس کی بھی دے دیں، تو یہ آپ کی نیت کے مطابق ایک افضل عمل سمجھا جائے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو اور عملوں کو تو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ عمل جو ہے وہ ظاہر ہو گئے، نیت جو ہے وہ آپ کے دل میں ہے، جب تک ان دونوں میں مطابقت ہے اور دونوں ہی احسن ہے، اس کا اجر تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل کے ہی رہے گا۔ اب پڑھتے ہیں آج کے اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 216۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خطبہ لکھ دیا گیا یا لازم کر دیا گیا یا فرض کر دیا گیا، علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا، قتال کرنا، وہوا کرہ لکم، اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے، تم اسے ناپسند کرتے ہو، وعسیٰ، اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وہوا خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وعسیٰ ان، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحبوا شیئن، تم کسی چیز سے محبت کرو، کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے شر ہو، وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ، اور اللہ،
یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کو یا قتال کرنے کو لازم کر دیا یا فرض کر دیا۔ اگر ہم تھوڑا سا یاد کریں تو پچھلی آیات میں غالباً آیت نمبر 191 تھی، اس طرح سے کچھ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اللہ کے راستے میں لڑائی، اللہ کے راستے میں قتل۔ اور وہاں پر یہ بھی ساتھ وارننگ تھی کہ دیکھو زیادتی نہ کرنا، اور زیادتی کیا ہوتی ہے وہ وہاں پر تفصیل سے تذکرہ ہوا تھا۔ اب اسی کی اگلی سٹیج آ گئی، جیسا کہ پہلے کچھ دفعہ ذکر ہو چکا کہ معاشرتی معاملات میں اور کچھ احکامات میں اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ کر کے اپنے حکم کو نافذ کیا، کیونکہ کچھ ایسے مشکل کرنے کے کام ہیں جو اچانک جو سر پر جن کو لاگو کر دیا جائے تو ان کو کرنے کے لیے مشکل پیش آتی ہے، یا ان کے اوپر اچانک سے عمل درآمد کرنا شاید آسان نہ رہے، تو اس لیے درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ کر کے ان حکموں کو یا ان ہدایات کو نافذ کیا گیا۔ اس کی ایک مثال اگلی آیات میں بھی آ رہی ہے۔ تو پہلے ایک ترغیب دلائی گئی تھی کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، اور لکھو حد تجاوز نہ کرنا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا۔ اب یہ اس کی اگلی سٹیج آ گئی، اس سے اگلا سٹیپ وہ کیا ہو گیا، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال کو یا جنگ کو لازم کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ کتبہ لکھ دیا گیا، یا اس کو فرض کر دیا گیا کے معنی میں لیا جاتا ہے، تو تمہارے اوپر قتال کو، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ ڈر کی وجہ سے یا کچھ قتل و غارت سے ان کو تھوڑی سی ڈر لگتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ قتل و غارت گری جو ہے وہ انتہائی بری چیز ہے اور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ صحابہ جو ہیں، وہ تو انتظار کرتے رہتے تھے کیسے جہاد کا حکم آئے تو کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ لیکن جیسا کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور اچھی نیت کے ساتھ بہت ہی بڑھ کر عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو نیتوں پہ شک نہیں ہو سکتا، لیکن قتال یا لڑائی جھگڑا، اس کے کچھ نقصانات اور اس میں جان کا ضائع ہونا اور خون کا بہنا اور اس طرح کی چیزیں کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ان کو اس وجہ سے ناپسند کرتے، اور اس وقت بھی ایسا معاملہ تھا، اس وقت بھی ناپسند کرتے تھے کچھ لوگ، ناپسند اس طرح سے نہیں، لیکن اس سے تھوڑی سی کہہ لیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنا یا تھوڑا سا اعراض کرنا کہ چلو صلح صفائی سے ہی میٹر ہو جائے، تو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو صلح پسند ہوتے ہیں، جو زیادہ جنگ و قتال جو ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرنا یا لڑائی کرنا لکھ دیا گیا، لازم کر دیا گیا، حالانکہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ ناپسند کرتے ہو، کچھ لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد کیا خوبصورت باتیں کہیں جو تعویل خاص کے حساب سے یہاں پر جنگ سے متعلقہ ہیں، اور تعویل عام کے حساب سے ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان میں ہو بہو اسی طرح سے فٹ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم اگر تھوڑی سی تحقیق اور اگر ہم تھوڑی سی جستجو کریں تو ہمیں بے شمار مثالیں ملیں گی کہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت الفاظ میں ہمیں کچھ ہماری اپنی خصلتیں ہم پر واضح کر دیں۔ وہ کیا ہیں؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ تم کسی ایسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو کہ کسی ایسی چیز کے ساتھ کراہت محسوس کر رہے ہو، کراہت یہاں تک تکرہ اور کراہت سے ہے کہ کراہ کرنا، اس کو ناپسند کرنا، اس سے دوری اختیار کرنا، کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایسی چیز کو پسند کرو، ناپسند کرو جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور اگلے آیت کے اگلے حصے میں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ،
اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی ایسی چیز کو جو تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے برائی ہو، تمہارے لیے بری ہو۔ اب یہاں پر اگر جنگ یا قتال کے بارے میں سوچا جائے کو قتال کرنا، اس سے اگلی آیت میں اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ قتال کرنا ظاہری طور پر تو تمہیں لگتا ہے کہ ایک مشکل کام ہے، اس میں خون ریزی ہے، قتل و غارت ہے، اس میں مطلب جان کا ضیاع ہے، ظاہری طور پر تو تم اسے ناپسند کرتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے اور اگلی آیت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ قتل سے بھی زیادہ بری چیزیں ہیں۔ اگر ان زیادہ بری چیزوں کو قتل کر کے یا جنگ کر کے روکا جا سکتا ہے تو یقیناً جنگ جو ہے وہ بہتر عمل ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے، فتنۃ اشد من القتل، اس طرح کے الفاظ تھے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا شدید قسم کا گناہ ہے۔ تو اگر فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی جائے تو وہ ایک اچھی چیز ہے۔ تو ظاہری طور پر تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی ناپسندیدہ قسم کی تمہارے لیے بات ہے، لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور اگلی حصے میں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو۔ فار ایگزامپل اسی آیت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ صلح صفائی کو ہی زیادہ پسند کریں۔ اب صلح صفائی کرنے کے چکر میں فتنہ جو ہے وہ پنپتا رہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ فتنہ و فساد کو ہوا دیتے رہیں۔ اب اگر تم محبت کرتے ہو صلح صفائی کو تو ظاہری طور پر تو وہ اچھی چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے آڑ میں اگر کوئی فتنہ برپا ہو جائے اور فساد پھوٹ پڑے تو وہ تمہارے لیے شر بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ظاہری چیزیں اور کچھ چھپی ہوئی چیزیں یہاں پر واضح کر دی ہیں، اور اگر ہم اس آیت کے اس ٹکڑے کو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم اگر جھانکنے کی کوشش کریں تو ہمیں بے شمار قسم کی مثالیں مل جائیں گی، بے شمار قسم کی، کہ جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم محبت کرتے ہیں، جن کو ہم پسند کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہیں، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی کھلی نشانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے معاشرتی معاملات میں، خاص کر میں اگر کچھ مثال اگر دوں شادی بیاہ کے معاملات میں، اب شادی بیاہ کے معاملات کو ہم نے شادی کو جو نکاح کرنا ہے، جو سنت ہے، اس کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ خاص کر غریب طبقہ جو ہے اس کے لیے تو مطلب بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کچھ معاملوں میں کتنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بدلے میں نعوذ باللہ ہمارے معاشروں میں زنا جو ہے وہ بہت آسان ہو چکا ہے، اور وہ بہت انتہائی افسوس کے ساتھ کہ وہ بہت عام بھی ہو چکا ہے۔ ہم زنا کو کنٹرول کرنے کے لیے معاملات جو ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، لیکن ہم نکاح کے معاملات جو ہیں ان کو اور زیادہ مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں۔ تو کیا چیز جو انتہائی آسان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سنت میں مطلب سنت نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دیا، انتہائی آسان، انتہائی آسان، انتہائی آسان، کہ عام بندہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ نکاح کرنا، نکاح جو ہے وہ اتنا آسان ہے، جس کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ہم لوگوں سے معاذ اللہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ میری بیٹے کی شادی ہے، مجھے تھوڑا سا میری مدد کر دیں اور میں یہ معاملہ جو طے کر لوں۔ اور اس میں افسوس کہ ہم آپس میں ایک دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں اگر رشتہ کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ناک جو ہے وہ خاندان میں ہے اور معاشرے میں ہے اور ہم تو بڑے دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو مطلب میں زیادہ اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ ٹائم بہت لے لے گا، لیکن یہ دعوت عام ہے کہ اس کو اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی اور بہت وسیع نشانی جو ہے وہ اس آیت کے اس حصے میں ہمیں بتا دی، اور ہمیں یقیناً اس کے اوپر تھوڑی سی سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا تو وہی حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر حقیقت بیان کر دی اور وہ حقیقت ہمارے اوپر واضح ہو گئی تو پھر ہم سے پوچھ بھی ہوگی،
सेम उसी तरह जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि पिछली कौमों के ऊपर बहुत सारी दलाइल, बहुत सारी निशानियां वाज़े कर दी, उसके बावजूद उन्होंने एराज किया, उसके बावजूद उन्होंने हदों को क्रॉस किया, तो उनके साथ भी मतलब पूछ-गछ का मामला है। इसी तरह हमारे ऊपर आज ये मामले खुल रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी पूछ-गछ के मामले होंगे। तो अल्लाह ताला हमें आसानियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह ताला समझ-बूझ के साथ हमारे आखिरत के मामलात जो हैं, उसमें भी हमारे हिसाब किताब को आसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला उसके इस आयत के आखिरी हिस्से में क्या कहता है, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये बिल्कुल वही चीज़ है, ज़ाहिरी तौर पर तो तुम्हें पसंद या नापसंद है, लेकिन बातनी तौर पर हो सकता है कि तुम्हारे लिए अच्छी हो या तुम्हारे लिए बुरी हो। तो अल्लाह ताला तो बातनी चीज़ों को भी जानता है, गैब को भी जानता है, जो तुम नहीं जानते। अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आयत नंबर 217। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं, अनिश शहरिल हराम में कितालिन फी, शहर हराम या हरमत के महीने, हुरमत के महीने जैसा कि पहले जिक्र हुआ 4 हैं, तो उन 4 हुरमत के महीनों में कत्ल करना, जंग करना, वो उसमें कैसा है। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम में कितालिन फी, वो सवाल करते हैं आपसे हुरमत के महीनों के बारे में, जंग करना उसमें कैसा है। कुल कह दीजिए, कितालुन फीही अकबर फीही कबीरुन, किताल या जंग करना उसमें कबीरुन बड़ी है, बड़ी यानी बड़ा गुनाह है, एक बड़ा मामला है। वसद्दु और रोकना, अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, व कुफ्रुम बिही और कुफर करना उसके साथ, वल मस्जिदिल हरामी और मस्जिदुल हराम से, यानी रोकना पहले जो आ गया मस्जिदुल हराम से, व इखराजु अहलिही मिन्हु और उसके रहने वालों को, व इखराजु और निकालना, अहलिही उसके रहने वालों को, मिन्हु उससे, और उससे उसके उसमें रहने वालों को निकालना, अकबरु उससे भी बड़ा गुनाह है, उससे भी बड़ी चीज है, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, वल फितनतु और फितना, अकबरु मिनल कत्ल कत्ल से भी बड़ा है, कत्ल से भी बड़ा है। वला यदालूना और वो हमेशा रहेंगे, वला यदालूना और नहीं वो टलेंगे और नहीं वो पीछे हटेंगे, या यहाँ पर मुहावरतन है वो हमेशा रहेंगे, युकातिलूनकुम तुम्हें कत्ल करते, तुमसे जंग करते, हत्ता यहाँ तक के, यरुद्दुकुम वो फेर दें तुम्हें, अन दीनिकुम तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ अगर वो इस्तात रखें, अगर वो ऐसा कर सके, वमन और जो कोई, यरतदिद मुर्तिद हो जाए, वो जो कोई मुर्तिद हो जाए या वो कोई फिर जाए, और जो कोई फिर जाए, मिनकुम तुम में से, यानी कि कहाँ से फिर जाए, दीन से फिर जाए, अन दीन ही अपने दीन से, फयुमुत फयमुत फिर वो मर जाए, फिर उसके ऊपर मौत आ जाए, वह हुआ काफिरुन कि वो उसी हालत में काफिर था, उसको इस हालत में मौत आ जाए कि वो काफिर था, उलाइका तो यही लोग हैं, हाबितत ज़ाया हो गए, आमालुहुम उनके आमाल, फिर दुनिया वल आखिरा दुनिया में और आखिरत में, उलाइका यही लोग हैं, अस्हाबुन नार आग के साथी, हुम फीहा खालिदून वो हमेशा इसमें रहेंगे। ये एक लंबी आयत है जिसमें बहुत सारी बातें जो है एक साथ जमा हुई। इसको हम मुख्तसरन अगर देखें तो कुछ आसान बातें हैं जो हमने बहुत हद तक पहले देख ली हुई हैं, पहले हमने इनका तज़किरा कर लिया हुआ है। बहरहाल दोबारा उसकी मुख्तसर सी समझने की कोशिश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुर्मत वाले महीनों में किताल के बारे में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे हुर्मत वाले महीनों में जंग करने से, कत्ल करने के। वो हुर्मत वाले महीने जो है उससे पहले जो है वो हुर्मत वाले महीने जो है वो 4 हैं जैसा कि जिक्र हुआ था। एक रजब का महीना और उसके बाद 3 जो मुसलसल महीने हैं, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम। ये 4 महीने जो हैं ये हुर्मत के महीने में हैं। इन हुर्मत के महीनों में कत्लो गारतगरी और मतलब जंगो किताल जो है वो इसको इंतहाई मना और इंतहाई नापसंद समझा जाता रहा है। ये इस्लाम के दौर पे नहीं, उससे पहले से भी। तो
بلکہ اس سے پہلے تو ان مہینوں میں بہت سارے ایسے جائز معاملات، مثلا کاروباری معاملات یا بہت سارے جو حلال معاملات تھے ان کو بھی منع تصور کیا جاتا رہا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں وضاحت ہمیں مل گئی۔ بہرحال جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں قتل کرنا یا ان میں جنگ کرنے کے بارے میں صحابہ کرام بھی اکثر پوچھتے تھے، کیونکہ معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ اکثر مطلب ان کا ایک سوال رہتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کل ان سے کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، ہاں بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے کہ اس میں قتل کرنا یا اس میں جنگ کرنا ایک بڑا گناہ ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں بڑا یہ ایک بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد الحرام میں داخلے سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور اس میں رہنے والوں کو اس سے نکالنا، وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ حرمت والا مہینہ ہے تو حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا جائز نہیں، لیکن اس کے بدلے مطلب اگر اس کے برعکس وہ اللہ کے راستے پہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ روکیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں، یا وہ کفر کریں یا مسجد الحرام کی طرف جو بڑھنے کی یا مسجد الحرام میں جانے کی اور وہاں پہ عبادت کرنے سے منع کریں، یا وہاں پر رہنے والے لوگوں کو وہاں سے نکالیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں ہم پر بہت واضح ہیں، بہت دفعہ پہلے ذکر ہوا کہ اہل مکہ یہ معاملات کر چکے مسلمانوں کے ساتھ اور وہ ان کو ہجرت پر مجبور کر چکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو جنگ سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک، یہ ساری چیزیں تو جنگ سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ اور اس سے بھی آگے والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے، فتنہ اس کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا کہ فتنہ وہ فساد برپا کرنا، فتنہ ظاہری طور پر بھی ہوتا ہے اور سری طور پر بھی، یعنی چھپ چھپا کر بھی فساد برپا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بڑھ جانا، امن و امان جو ہے اس کے خلاف اپنے کام کرنا، ظلم و زیادتی کی طرف ترغیب دینا، اور اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں جس میں معاشرے میں مطلب انریسٹ پیدا ہو، جس میں معاشرے میں مطلب بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس طرح کے سارے معاملات فتنے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو فتنہ برپا کرنا جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہیں ٹلیں گے، نہیں ہٹیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا کہ وہ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اپنی ہمت کے مطابق تمہیں دین سے پھیر دیں، یعنی وہ تمہیں دین سے پھیرنے کے لیے ہر وقت جنگ کرتے رہیں گے، ہر وقت قتال کرتے رہیں گے، ہر وقت تم سے جھگڑتے رہیں گے تاکہ وہ اپنی استطاعت تاکہ وہ تمہیں دین سے پھیر سکیں، تمہارے دین سے واپس پھیر سکیں۔ اور یہ یہودی اور عیسائیوں کی خاص کر یہ خواہش تھی کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ واپس پلٹ کر واپس عیسائی یا یہودی ہو جائیں، یہ ان کی بڑی شدید خواہش تھی اور اس کے لیے وہ بہت کوششیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو وہ تو جنگ سے نہیں ہٹیں گے، وہ ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے تاکہ وہ تمہیں دین سے پھیر سکیں، اگر وہ استطاعت رکھیں، اگر وہ ان کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ تمہیں دین سے پھیر سکیں تو وہ کوشش کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دے دی کہ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو مرتد ہو گیا، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، یعنی تم میں سے جو اس دین اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے پچھلے مذہب میں چلا جائے تو فَيَمُتْ تو اس کو اسی حالت میں موت آ جائے، یعنی اگر اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور واپس کافر ہو گیا، واپس وہ مطلب مشرک ہو گیا یا یہودی یا عیسائی ہو گیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ تو یہ ایسے لوگ ہوں گے، یعنی اگر اس نے کفر کا رستہ اختیار کر لیا، اگر اس نے شرک کا رستہ اختیار کر لیا اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ اس کے ضائع ہو جائیں گے اعمال جو اس نے دنیا میں کمائے۔ دنیا میں جو اعمال کماتا ہے انسان، جو پیسے جیسے ذکر ہوا، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، دنیا کے لیے بھی مال و متاع جمع ہوتا ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ اور وہ بندہ جو اسلام سے مرتد ہو کر
مطلب کفر میں داخل ہو گیا، شرک میں داخل ہو گیا، تو اس نے جو دنیا اور آخرت کے لیے جو اعمال کمائے وہ سب کے سب ضائع ہو گئے، اس کو کچھ نفع نہیں ملے گا۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی ہیں اور یہی لوگ ہیں آگ کے ساتھی۔ ظاہر ہے اگر وہ اعمال ان کے ضائع ہو گئے، اور جنت تو ظاہر ہے ان پر کسی صورت بھی ان کو نہیں ہو سکتی، اور وہ آگ میں ہی جھونکے جائیں گے، آگ میں ہی پھینکے جائیں گے، لہذا وہ آگ کے ہی ساتھی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ایک دفعہ وہ آگ میں پھینکے گئے۔ اور ایسے لوگ جو شرک کرتے ہیں، جیسا کہ ان الشرک ظلم عظیم، اس طرح سے ہے آیت کے حصے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی رتی بھی اگر کسی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ آگ میں جھونک دیا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نتیجے سے بچا کے رکھے جس میں ہمیں کچھ مصیبتیں اور کچھ جہنم کی جو آزمائشیں ہیں ان سے گزرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہاں تک آج ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی مجلس ہوگی اتوار کو۔ اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے تو تقریباً 4 منٹ باقی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیرن۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی خاص بات نہیں ہے تو پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ سے سب سے درخواست ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ضرور تھوڑا بہت ان کے اوپر غور و فکر کیا کریں۔ اور میں نے جیسے پہلے تذکرہ کیا کہ آپ میں سے جو بھی اس کلاس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ وہ اپنا نام ظاہر کریں اور ان کو بھی موقع دیں، تاکہ ہم اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بھی سنیں، اور اس میں ہماری بہنیں جو ہیں وہ بھی شریک ہیں، وہ بھی یقیناً آ سکتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں اگر کچھ بیان کرنا ہے، جو ذکر کرنا ہے، تو یقیناً اس کی اہمیت ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، وہ جو ایک اسائنمنٹ ہے آج شام تک کوشش کریں کہ وہ آپ کر دیں، کیونکہ کچھ باقی ہیں ابھی بھی پینڈنگ۔ یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہے۔ تو خیر، کل صبح جب کلاس شروع ہوگی تو شروع میں 5-7 منٹ جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ڈسکس کر لیں گے، وہ جو بنا کے بھیجے تھے اسائنمنٹ جو ہے۔ اور جناب وہ جس میں غلطی سے کوئی سوال غلط آپ کو سینڈ ہو گئے ہیں تو ان کا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ وہ میں نے اسائنمنٹ جو بھیجی تھی وہ میں نے دوبارہ بائی سبمٹ مسٹیک کر میں دیں، نے دوبارہ ہو لکھی۔ سکتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ دوبارہ جزاک ہو اللہ جائے گا، نو پرابلم انشاءاللہ۔ وہ آپ ملٹیپل ٹائمز کر سکتے ہیں، جتنی دفعہ مرضی کر لیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، جزاک اللہ آپ کا وقت کا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس پر قائم رہیں ہم، اور یہ مجلس ساری اور جاری و ساری رہے، اور یہ ہمارے دنیا اور آخرت میں نفع کا باعث بنے۔ دنیا کی دولت بھی اس سے ملے ہمیں، اور آخرت کی دولت میں بھی ہمیں ان سے ملے۔ اور یہ ندیم صاحب جو ہیں، وہ جو شفیق صاحب کے ریفرنس سے آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم فارملی بھی اہلاً و سہلاً اس دن کہہ دیا تھا، اور وہ گروپ میں آپ شفیق صاحب ان کو ایڈ کر لیں تاکہ ان کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ جی میں نے ابھی ان کو ایڈ کر لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں حدیث کی کلاس کے ساتھ۔ کوشش کیا کریں کہ صبح ٹائم پہ، کیونکہ اب تو نماز بھی جلدی ہو جاتی ہے، تو صبح انشاءاللہ وقت پہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں، سبحان انشاءاللہ۔ رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔